السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے اور چوتھے پارہ کے الحمدللہ ہم نے 9 رکوع مکمل کر لیے۔ آج ہم اس کا 10واں رکوع شروع کریں گے۔ اللہ پاک کی باتیں پڑھ کر سن کر دل کو بہت سکون آتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کر سکیں اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو ڈھونڈ سکیں اور کہاں ہمیں درستگی کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں، اپنے اندر غور کرنا چاہیں تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنا سکیں اور اللہ پاک کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری راہوں کو آسان کرے اور اللہ پاک اپنے مبارک رمضان المبارک کے مہینے سے ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ، بے شک سنا اللہ نے، قول الذین، قول ان لوگوں کا جنہوں نے قالوا کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، فقیر، فقیر ہے، مفلس ہے، ونحن، حالانکہ ہم، اغنیاء، غنی ہیں، سنکتب، ہم لکھ لیں گے، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، نیز قتل کرنا ان کا انبیاء کو، بغیر حق، نا حق، ونقتل، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، آگ کا عذاب۔ ابھی اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو کہ واقعہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہود کے ایک قبیلہ بنی قینقاع کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا، جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق تاکید کی گئی تھی، اور یہ بھی تحریر تھا کہ اللہ پاک کو قرض حسنہ دیں، نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کریں۔ اس پر ان کے ایک منہ پھٹ فخاس بن آزورہ نے عذرائے تمسخر یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کے مفلس و نادار ہونے کا کہا، یعنی کہ اللہ مفلس ہے کہ ہم سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے پھر ہم تو غنی ہوئے۔ اس پر ابوبکر صدیق نے اس گستاخی پر اس کو تھپڑ مار دیا اور فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو ہم تمہارا سر قلم کر دیتے۔ پھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے الفاظ ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیے ہیں، ہم لکھ لیں گے، اور کلام الہی کے ساتھ مذاق اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کو ہم قتل انبیاء کے ساتھ لکھیں گے، یعنی جتنا بڑا جرم انبیاء کو قتل کرنے کا ہے، اسی طرح اتنا ہی بڑا جرم مذاق اڑانا بھی ہے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کا، نعوذ باللہ، اللہ کا مذاق کس میں جرت ہے اڑانے کی، اور کون اڑا سکتا ہے؟ اور اللہ کی ذات تو اس قابل نہیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ وہ تو ایک مکمل ذات ہے، کبر کے لائق ذات ہے، کبریا ہے وہ تو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ایسے کوئی الفاظ استعمال کر سکیں؟ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اس طرح کے شیطان مردود کے شر سے۔ آج کے لیے یہ ایک ہی آیت کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔